باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عورت کی بے وفائی کا ایک عجیب و غریب واقعہ۔ مورخین اور اصحاب سیر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ایک اسحاق نامی شخص تھا۔ اس کی چچزاد بہن حسن اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ اپنی چچزاد بہن پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کر لی۔ چند روز کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس پر جدائی بہت مشتاق گزری۔ یہ اس کی قبر سے جا کر چمیٹ گیا اور رونے لگا۔ ایک مدت تک ایسا ہی کرتا رہا کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے کہا، اے اسحاق کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، یا روح اللہ، یہ میری بیوی کی قبر ہے، مجھے اس سے بہت محبت تھی، اس کی فراق نے مجھے ہلاک کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ارادہ ہے کہ میں اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دوں؟ اس نے جواب دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر شک ہو گئی۔ اس میں سے حبشی غلام جس کی آنکھ، ناک اور منہ سے آگ نکل رہی تھی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ و کلماتہ عبدہ و رسولہ کہتا ہوا نکلا۔ اسحاق نے کہا، یا نبی اللہ، میرے بیوی کی قبر یہ نہیں ہے بلکہ فلاں جگہ ہے۔ اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی سے کہا کہ واپس لے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر پڑا۔ پھر دوسری قبر پر آئے اور کہا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ ایک عورت اپنی بدن سے مٹی جھاڑتی ہوئی نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہی تمہاری بیوی ہے؟ اس نے جواب دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ وہ اس کو اپنے ساتھ روانہ کیا۔ راستے میں اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تیرے فراق میں مستقل جاگتا رہا، اب سوچتا ہوں کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ چنانچہ وہ اس لڑکی کی ران پر سر رکھ کر سو گیا۔ سونے کے دوران اس لڑکی کے پاس ایک شہزادہ گزرا جو حسن و جمال میں یکتائے روزگار تھا۔ لڑکی اس کو دیکھتی ہی عاشق ہو گئی۔ جب اس شخص نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی اس پر فریقہ ہو گیا۔ لڑکی نے اسے کہا کہ کیا ہاں مجھے اپنے ساتھ لے چلیں؟ اس نے لڑکی کو اپنے پیچھے گھوڑے پر سوار کر لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ادھر اسحاق بیدار ہوا تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا اور اس کی طلب و تلاش میں نکل پڑا اور گھوڑے کے آثار قدم دیکھ کر ان کے پیچھے چلتا رہا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ان کو پکڑ لیا اور شہزادے سے کہا کہ میری بیوی میرے حوالے کر دو، کیونکہ زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ میری چچزاد بہن بھی ہے۔ لڑکی نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ میں شہزادی کی باندی ہوں۔ اسحاق نے نہایت تاکید کے ساتھ کہا کہ تو میری بیوی اور میرے چچا کی لڑکی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں تجھ کو پہچانتی نہیں، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں شہزادی کی باندی ہوں۔ شہزادے نے اسحاق سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو میری باندی سے کیوں جھگڑتا ہے؟ اس پر اسحاق نے جواب دیا کہ یہ تیری باندی نہیں ہے، میری بیوی ہے جس کو روح اللہ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ ان کی گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے اسحاق، یہ تیری بیوی وہی ہے جس کو میں نے زندہ کیا تھا؟ اسحاق نے جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کی نبی، یہ وہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، یا روح اللہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی ہرگز نہیں ہوں بلکہ شہزادی کی باندی ہوں۔ اور شہزادے نے بھی اس کی تائید کی کہ یہ میری باندی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ کیا میں نے تجھ کو زندہ نہیں کیا تھا؟ اس نے اس بات سے بھی انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو میں نے امانت تجھے دیا اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتی ہی وہ لڑکی مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ارادہ کرے کہ میں اس شخص کو دیکھوں جو کفر کی حالت میں مرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے ایمان کی حالت میں اٹھایا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے، اور جو اس کو دیکھنا چاہے جو بحالت ایمان مرا ہو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہو پھر اس کو کفر کی حالت میں اٹھا لیا تو وہ اس لڑکی کو دیکھ لے۔